ہے آپ پاکستان کی بات کریں یا ورلڈ کی بات کریں تو دنیا میں جتنے بھی ممالک بنے ہیں جس میں کنسٹیٹیوشنل سٹرگلز آئی ہیں، آپ پاکستان کی کنٹیکسٹ کی بات کریں تو مسلم لیگ کو جس نے رول کیا ہے وہ آپ کے سبھی وکلا تھے۔ قانون کی تعریف کیا ہے؟ قانون کی ایکچوئل کوئی ڈیفینیشن ہے نہیں ہارڈ اینڈ فاسٹ، کیونکہ آپ قانون کی بات کر رہے ہیں، لا 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 لا، تو واٹ از لا؟ قانون کانسٹیٹیوشن کیا ہے بیسیکلی؟ قانون کی کوئی ایکچوئل ہارڈ اینڈ فاسٹ ڈیفینیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، بٹ مختلف جورسٹ کی بیسس پہ ان کی اپنی پرسیپشن پہ انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ لا از دا کمانڈ آف ساورن وچ آن بریچ از بیکڈ بائی سینکشنز ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر سکوپ یہ کب، یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کب ملتا ہے؟ یہ جب آپ نے ڈگری کر لی ہو۔ اچھا، ڈگری آپ نے 5 سالہ مکمل، پہلے کتنے سال کا تھا یہ کورس؟ پہلے 3 سال، ہسٹوریکلی دیکھیں تو پہلے 2 سال کا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 3 سال کا بھی ہوا ہے، پھر 5 سال کا ہوا ہے۔ یہ دورانیہ انہوں نے کیوں بڑھایا ہے؟ اس کی بیسک کیا ریزن ہے؟ پہلے آپ 3 سالہ لا کی بات کریں تو گریجویشن کے بعد 14 سالہ تعلیم کے بعد اس میں آپ کا ایڈمیشن ہوتا تھا۔ اس کے بعد پالیسی میکرز نے دیکھا کہ جیسا کہ لا ایک بہت ہی رسپانسبل شعبہ ہے تو اس میں آپ کو سٹارٹ سے ہی بیسک لیول سے ہی آپ کو تعلیم اس کے مطابق ہی حاصل کرنی چاہیے جو کہ ایک لا پروفیشن میں چاہیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے انٹر کے بعد ہی ایجوکیشنل طریقے سے انٹر کے بعد ہی انہوں نے لا کے اگر آپ نے پرسو کرنا ہے تو اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ ادھر تو لڑکے 2 3 ڈگریاں کرتے ہیں۔ پہلے تو ہماری پنجاب یونیورسٹی بھی الاؤ کرتی تھی کہ اگر آپ نے 2 ڈپارٹمنٹ ایٹ اے ٹائم مارننگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ اویلیبل تھی فیسلٹی، پر ابھی جب ہماری باری آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہی ڈپارٹمنٹ۔ آپ کو تو ماشاءاللہ حکومت پنجاب آپ کو پے کر رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہمارے شکر کرتے ہیں ایک پسماندہ علاقہ سے یہ یہاں سے گئے اور مطلب ایک قسم کی فری ایجوکیشن ایک خواب ہے، محنت کا صلہ بھی ہے، ایک خواب ہے انسان کا جو اس بچے نے پورا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوڈ کاسٹ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس ایک ایسے طالب علم، ایک ایسے مہمان خاص پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں جو کہ جامعہ پنجاب میں لا ڈپارٹمنٹ میں اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ لا ڈپارٹمنٹ میں آپ کا سیکنڈ لا سیمیسٹر جا رہا ہے، 4تھے سال کے آپ طالب علم ہیں اور لا کے ریلیونٹڈ آج ہم بہت سے ایسے سوالات کریں گے۔ میری مراد ایک بڑا خوبصورت نام، بڑا جانا پہچانا نام، اور ان کے بارے میں میں پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے ایف ایس سی میں الحمدللہ رب العالمین اعلیٰ نمبرات سے پوزیشن حاصل کرتے ہوئے اس ٹائم اسکالرشپ پہ پنجاب یونیورسٹی میں لا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میری مراد عبدالقدیر رانجھا، جناب موسٹ ویلکم۔ سپیریئر فیملی میں سپیریئر گروپ آف کالجز کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینکس فار ہیونگ می ہیئر۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی والی زندگی نصیب کرے۔ اور میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور لا کے ریلیونٹڈ کچھ سوالات ہوں گے ہمارے آڈینس کی طرف سے، اور اپنا لا کے ریلیونٹڈ جو ہمارے کویسچنز ہوں گے اس میں میں سبجیکٹ کے متعلق آپ سے پوچھوں گا، معاملات کے بارے میں پوچھوں گا، پھر پنجاب یونیورسٹی کی طرف ہم آئیں گے، مطلب کہ ڈھیر سارا آج ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ ریڈی ہیں؟ بالکل ریڈی ہیں سر۔ جی بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اپنے سلسلہ کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو سپیریئر فیملی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس سلسلہ کو میں آگے شروع کرتا ہوں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں وارملی ویلکم کرتا ہوں سپیریئر فیملی کا۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ اور ایک متوسط علاقے میں انہوں نے ایک ٹاپ نوچ ایجوکیشنل ادارہ قائم کیا ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ بالکل، سپیریئر فیکلٹی بہت اچھے طریقے سے اپنے ایجوکیشنل فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں نے آج وزٹ بھی کیا ہے کالج کو، تو اس طرح کے انسٹیٹیوٹ
ہمارے لاہور میں، اسلام آباد میں یا بڑے سٹیز میٹروپولیٹن سٹیز ہیں اس میں اس طرح کے ادارے پائے جاتے ہیں. اور ایز این ریزیڈنٹ آف دس ایریا آئی وارملی ویلکم سپیریئر کالج تھینک یو سو منڈی مچ. شاہ جمنا کیمپس. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں آپ کے گوش گزار ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ ادب سے آری درندہ صفات لوگوں میں، ادب سے آری درندہ صفات لوگوں میں بیٹھتا ہی نہیں واہ حیات لوگوں میں، نہیں طویل میرے آشناؤں کی فہرست، میں جانا جاتا ہوں بس 5-7 لوگوں میں. جی بسم اللہ پڑھتے ہیں. میرے پاس سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے FSC میڈیکل میں اس علاقہ میں پوزیشن حاصل کی، اس علاقہ میں آپ نے بہت اچھے نمبرز حاصل کیے، بورڈ سے آپ نے نمبر کھینچے چھینے. چلیں ٹھیک ہے، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے مجھے کہ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں آپ کا جانا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جی، ایک متوسط علاقے کو ریپریزینٹ کرنا تو ہر بندے کا خواب ہے، خاص طور پہ اس بیکورڈ ایریا میں. اور پنجاب یونیورسٹی جیسا ادارہ جو کہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ ساؤتھ ایشیا کا اولڈسٹ انسٹیٹیوٹ ہے، اور اس میں بھی پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں جانا جو کہ کئیوں کا خواب ہے، ہزاروں کا خواب ہے اور کسی کو پورا ہوتا ہے. تو میرے اساتذہ کی دعاؤں سے، میرے والدین کی دعاؤں سے میں انہی آپ کو کے کون ریپریزینٹ کر سے رہا ایسے ہوں. اساتذہ ہیں جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے اور اس اسٹیج تک آپ کو پہنچایا ہے اور اچھا انسان بنایا ہے؟ وہ تو بندہ نچلے ٹیئر گروپ سے ہی جائے، آپ پرائمری لیول پہ جائیں تو ہمارے پرائمری کے ساتھ اساتذہ اکرام سارے ماشاءاللہ بڑے قابل فخر ہوتے ہیں، لیکن کون سا ایسا مینٹور یہاں پر آپ آڈینس کے سامنے اپنا اس کا نام پیش کرنا چاہیں گے جن کی بدولت آپ اس سٹیج تک پہنچے ہیں؟ پرائمری لیول پہ میں کہوں گا سر وحید احمد خان صاحب جو کہ ہمارے انچارج بھی تھے. اللہ پاک ان کی صحت کاملہ بخشے. آمین آمین. انہوں نے ہمیں دن رات محنت کی ہم پہ، اور ہم انہی کا بویا ہوا کاٹ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ مڈل لیول پہ جائیں تو سر افتخار احمد صاحب ٹھیک ہے، جو کہ پنجاب سیکنڈری اسکول کے پڑھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک اس ہو کے گیا. بعد فیاض احمد خان صاحب ٹھیک ہو گیا. اور انٹر لیول پہ طارق ریاض خان گاڑی صاحب جو کہ خود بھی ایڈوکیٹ ہیں ماشاءاللہ. اور وہ استاد سے زیادہ، آپ ان سے زیادہ انسپائر ہوئے ہیں. وہ استاد سے زیادہ میں کہنا چاہوں گا ایک وکیل ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا. رانجھا صاحب انٹر میں کون کون سے ایسے مضامین بچوں کو منتخب کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ وہ کسی بھی یونیورسٹی میں اگر لاء کرنا چاہتے ہیں اور بالخصوص پنجاب یونیورسٹی میں اگر وہ لاء کرنا چاہیں تو کون کون سے مضامین ان کو رکھنے چاہیے؟ جی دیکھیں، قانون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹس آل اباؤٹ کامن سینس. ٹھیک ہے. کامن سینس از آل اباؤٹ دا لا. اس میں آپ نے میٹرک میں، انٹر میں، جس پروفیشن میں بھی، جس کیٹیگری میں بھی تعلیم حاصل کی ہو وہ آپ کو لاء کے ڈپارٹمنٹ میں ہیلپ فل ثابت ہوں گی. اگر آپ نے پری میڈیکل کیا ہے وہ آپ کو کرمنل لاء میں میڈیکل جو اسٹوڈنٹس میں خاصی عبورت حاصل ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ نے اسٹیٹ پڑھا ہو، میتھمیٹکس پڑھی ہو، آپ نے پری انجینئرنگ کی ہو، وہ آپ کو ان دا فیلڈ آف ٹیکسیشن لاء، اس میں سارا کام ہی اسٹیٹس کا ہے، تو اس میں آپ کو اچھی خاصی عبورت حاصل ہونی چاہیے. تو وہ آپ کو ایز این لاء پروفیشن میں بہت اچھی طریقے سے ہیلپ فل ہوں گی. اگر ایک بچہ میڈیکل میں مضامین وہ چوز کرتا ہے، میڈیکل کا بچہ جو ہوتا ہے وہ میڈیکل میں ماشاءاللہ FSC میں بہت اچھے نمبر لیتا ہے جیسے آپ نے نمبر حاصل کیے تھے، تو لاء کی طرف آپ کا آنا یہ بیسیکلی کیا تھا؟ یہ کیا لاجک ہے؟ مطلب ہے کہ آپ نے پہلے میڈیکل کیا پھر آپ ڈائریکٹ لاء کی طرف آ گئے، تو یہ کوئی کھلا تضاد نہیں ہے؟ میں تو حالانکہ مضامین، ایک منٹ معذرت میرا سوال ابھی مکمل نہیں ہوا. حالانکہ آپ کے مضامین میں جو آپ ابھی بتا رہے ہیں ان میں اور جو آپ نے پڑھ رکھا ہے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایسا ہی ہے؟ میرے نزدیک اس میں تو کوئی فرق حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ علم کو نہ تو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی علم ہے یا دنیاوی علم ہے. ٹھیک ہے. آپ کا جتنا بھی علم ہے، آپ جس پروفیشن میں بھی جائیں گے، آپ کی لائف میں، آپ کے اس مخصوص پروفیشن میں آپ کو وہی چیزیں ہیلپ فل ہوں گی جو کہ آپ نے پڑھی ہوئی ہوں. اچھا اس میں چلو ٹھیک ہے، آپ کیسے، کیا پروسیس تھا جب آپ یہاں سے گئے ہیں یونیورسٹی میں وہاں تک آپ پہنچے، اس میں کیا پروسیس تھا؟ آپ کو ہاسٹل بھی ماشاءاللہ الاٹ کیا گیا اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے آپ کو حاصل وہ ہوا، کیونکہ میں خود بھی
اسی جامعہ کا حصہ ہوں اور مجھے اچھے سے علم بھی ہے. اس بارے میں آپ تھوڑا آڈینس کو بتانا چاہیں گے کہ یہ مراحل کس کس طرح سے آپ نے طے کیے، ایک ایک کر کے، ایسے میں کہتا ہوں کھول کے سارا کچھ آپ رکھیں. میں اپنے سفر کی بات کروں تو میں نے اپلائی کیا ہے 3 ڈپارٹمنٹس میں نے اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے. انگلش ڈپارٹمنٹ میں نے اپلائی کیا تھا، پولیٹیکل سائنس اور جغرافی ڈپارٹمنٹ میں. ٹھیک ہے. لا میں سٹارٹ میں نے اپلائی ہی نہیں کیا تھا کیونکہ اس کی بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے لا ایڈمیشن ٹیسٹ کی وہ میں نے نہیں دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. جب میرٹ لسٹ لگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایف ایس سی کے بعد آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ گئے، وہاں سے پھر آپ یہاں لا والی سائڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں، جو وہاں پر آپ نے سیمسٹر جو آپ نے پڑھے، کتنے سیمسٹر پڑھے تھے؟ میں نے 2 سیمسٹر آلموسٹ آپ نے 1 سال لگایا. 1 سال لگایا، ایسا ہی ہے. اچھا 1 سال میں کیا وہ والا جو آپ کا 1 سال کا ٹائم پیریڈ ہے وہ اس میں کنورٹ ہوا ہے آپ کے لا میں، یا لا کو آپ نے پھر زیرو سے اس کو سٹارٹ لیا تھا؟ پھر وہ میں نے دوبارہ اپلائی کیا ہے، اس کے بعد جغرافی ڈپارٹمنٹ کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کو کوئٹ کر کے میں لا کے پروفیشن میں گیا. اچھا لا کا پروفیشن بیسیکلی آپ کو کیا فائدہ دے سکتا ہے آگے مستقبل میں؟ اس کے آپ سکوپ کی بات کریں تو جیسا کہ بالکل ایسا ہی ہے، سکوپ کی ہی بات کر رہا ہوں میں. مطلب اس کا کیا سکوپ ہے؟ آئراؤز ہم بلیک ٹائی والے لوگ دیکھتے ہیں، بلیک کوٹ والے ہم لوگ دیکھتے ہیں، ان کی اپنی ایک پاور ہوتی ہے. اس پہ میرا ایک الگ ایک سوال ہوگا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں سکوپ کے ریلیونٹڈ میرا کوسچن ہے. عام طور پر تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے لا کیا ہوا ہے تو آپ نے صرف وکیل ہی بننا ہے. اچھا. حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے. آپ وکالت کرنے کے بعد، لا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، راجہ صاحب میں بھی اگر آپ یہ والی بات کر رہے ہیں تو پھر یہاں میں بھی غلط ہی ہوں. اس کی وجہ بس یہ ہے کہ میں تو یہی سمجھتا آیا ہوں کہ لا کی ڈگری حاصل کرنے پر ہی آپ کو وکالت کی ڈگری ملتی ہے. میرے تو ذہن میں یہی والا ابھی تک ایک کانسیپٹ ہے. وہ چلے یہاں آپ نے لا کی تعلیم حاصل کر لی، اس کے بعد آپ نے ایک ٹیسٹ دینا ہے، لا گیٹ ٹیسٹ. اس پہ آپ کو لائسنس مل جاتا ہے وکالت کا کہ آپ کسی بھی کورٹ کے سامنے اپیئر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر سکوپ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کب ملتا ہے؟ یہ جب آپ نے ڈگری کر لی ہو. اچھا ڈگری آپ نے 5 سال مکمل. پہلے کتنے سال کا تھا یہ کورس؟ پہلے 3 سال. ہسٹوریکلی دیکھیں تو پہلے 2 سال کا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 سال کا بھی ہوا ہے، پھر 5 سال کا ہوا ہے. یہ دورانیہ انہوں نے کیوں بڑھایا ہے؟ اس کی بیسک کیا ریزن ہے؟ پہلے آپ 3 سالہ لا کی بات کریں تو گریجویشن کے بعد 14 سالہ تعلیم کے بعد اس میں آپ کا ایڈمیشن ہوتا تھا. اس کے بعد پالیسی میکرز نے دیکھا کہ جیسا کہ لا ایک بہت ہی رسپانسیبل شعبہ ہے تو اس میں آپ کو سٹارٹ سے ہی، بیسک لیول سے ہی آپ کو تعلیم اس کے مطابق ہی حاصل کرنی چاہیے جو کہ ایک لا پروفیشن میں چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے انٹر کے بعد ہی ایجوکیشنل طریقے سے انٹر کے بعد ہی انہوں نے لا کے اگر آپ نے پرسو کرنا ہے تو اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور ابھی یہ 4 سالہ ہو گیا، سیم ایز اٹ بی ایس پروگرام جو کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جس طرح چل رہا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ لا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے آگے معاشرے کے اندر کہ یہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کے سکوپ کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی ڈیولپ اس میں ہوتی ہے اس ڈپارٹمنٹ میں؟ جیسے کہ میں اس کو تھوڑا مزید کھول دیتا ہوں. جیسے کہ ہم ٹیچرز ہیں، ہم بائی پروفیشن بھی اس میں ایڈ ہیں اور مطلب ہے کہ دھکے کے ساتھ ہی ہم اس میں آئے ہیں دونوں سطح پر. اسی طرح سے اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ لا کرنے کے بعد آپ وکالت میں جب جاتے ہیں تو یہ عزت والا شعبہ ہے یا بس ٹھیک ہے؟ اس کو لوگ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں؟ جی جنرلی بات کریں تو یہ پروفیشن عزت والا بھی ہے، دھڑے والا بھی ہے، اور آپ کی پرسنالٹی تو اس میں 4 چاند لگتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لحاظ سے کہ ایک وکیل جو ہے، آپ پاکستان کی بات کریں یا ورلڈ کی بات کریں تو دنیا میں جتنے بھی ممالک بنے ہیں جس میں کنسٹیٹیوشنل سٹرگلز آئی ہیں، آپ پاکستان کے کنٹیکس کی بات کریں تو مسلم لیگ کو جس نے رول کیا ہے وہ آپ کے سبھی وکلا تھے. قانون کی تعریف کیا ہے؟ قانون کی ایکچوئل کوئی ڈیفینیشن ہے نہیں ہارڈ اینڈ فاسٹ، کیونکہ آپ قانون کی بات کر رہے ہیں. لا 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 تو واٹ از لا؟ قانون کانسٹیٹیوشن کیا ہے بیسیکلی؟ قانون کی کوئی ایکچوئل ہارڈ اینڈ فاسٹ ڈیفینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. بٹ مختلف جورسٹ کی بیسس پہ ان کی اپنی پرسیپشن پہ انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ لا از دا کمانڈ آف ساورن which on breach is backed by sanctions. قانون ایک حکم ہے جو کہ ساورن اتھارٹی کی طرف سے دیا جاتا ہے اور جب اس حکم کو توڑا جائے تو اس پہ آپ کو سزا ہوگی. آئین کیا ہے پھر؟
आइन को देखें तो उसमें 3-4 बेसिक चीज़ें प्रोटेक्ट की जाती हैं एक किताब की शक्ल में। सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है उस सोसाइटी के लोगों का। उसके बाद पावर्स डिमार्केट की जाती हैं मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस की, कि पीएम कौन सी पावर होल्ड करेगा, प्रेसिडेंट कौन सी पावर होल्ड करेगा, सीएम कैसे चलेगा, उसके इंस्टीट्यूशंस कैसे चलेंगे और उनका फंक्शन क्या है। ठीक हो गया। और अगर मैं आईन पाकिस्तान की तरफ आऊँ, क्योंकि मुताला पाकिस्तान में जितना कुछ मैंने पढ़ा है उसमें आइन 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 की बात हो रही है। कभी वो 73 के आइन की बात कर रहे हैं, कभी वो किसी आइन की बात कर रहे हैं, कभी वो किसी लॉ की बात कर रहे हैं। तो आइन पाकिस्तान के बारे में आपका क्या नुक्ता नज़र है तालीमी सतह पे? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात करें तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त कोई तो लेजिस्लेचर हमारी नहीं थी, ना ही पार्लियामेंट थी। तो उन्होंने 1935 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें अमेंडमेंट्स करके, तब्दीलियां करके उन्होंने इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1947 का प्रेजेंट किया। ठीक है। उसके बाद अयूब खान साहब के दौर में 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन आता है, और उसके बाद जो आज का हमारा आइन है 1973 का आइन, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 14 अगस्त 1973 को लेजिस्लेट हो। इसमें अभी कोई तब्दीली हुई है 73 वाले आइन में कोई? ये अभी रिसेंट 27वीं आइनी तरमीम का खासा चर्चा है, और अभी आगे 28वीं भी आ रही है। अच्छा, 27वीं तरमीम जो हुई है उसमें बेसिकली क्या चीज़ है? उसमें आप मेजरली तो 3-4 चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। उसमें सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की पावर को होल्ड किया गया है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं या कोई भी इस तरह का केस आए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, उसके लिए एक अलग कोर्ट बन गई है जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहलाई जा रही है। उसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे केसेस डिस्कस होंगे। ठीक है। और उसके आप जस्टिसेस की बात करें तो वो तो उनकी तादाद अभी 8 है, तो वो पार्लियामेंट का काम है, वो उसके नंबर्स को डिसाइड कर सकते हैं। और फिर उनकी अपॉइंटमेंट का भी बड़ा मसला है कि गर्दाना जाता है कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। बिल्कुल। जो कमेटी अपॉइंट करती है उन जस्टिसेस को, उसमें आपकी पार्लियामेंट्री बॉडी में, आपकी यूनिवर्सिटी में लॉ की जो क्लासेस होती हैं उसमें कितने स्टूडेंट्स इस टाइम है? पहले जो हमारा बैच था 5 साल लॉ होता था, जब उस वक्त एक बैच की स्ट्रेंथ 450 होती थी। ठीक है। अभी स्ट्रेंथ 150 हो गई है। वजह क्या है, बच्चे क्यों कम हुए हैं? ये पंजाब बार कौंसिल और लीगल एजुकेशन कमेटी है हमारी पाकिस्तान की, तो उन्होंने देखा है कि इस प्रोफेशन में जैसा कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, और लोग सही तरीके से इंटर्नीज फ्रॉम द स्टार्ट ही, कि आपने पहले साल पे ही इंटर्नशिप शुरू कर देते हैं, कोर्ट कचहरी जाना शुरू कर देते हैं, और सही तरीके से लॉ की तालीम लॉ कॉलेजेस में हासिल नहीं करते। और जब आप कोर्ट कचहरी में मतलब आपने कोर्ट पहन लिया तो सीधा आप चले गए, फिर कोर्ट वो कचहरी में आप चले गए, लॉ वाली पॉलिटिक्स में आप एंटर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ कंपटीशन भी कम करें, सख्त माहौल हो, और उन्होंने सीट्स कम की हैं कि तरीके से स्टूडेंट्स पढ़ें लॉ कॉलेजेस में और ग्रेजुएट। अच्छा, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये बताएं कि कुछ जब आप पढ़ रहे होते हैं उसमें बच्चे छोड़ भी जाते हैं? अक्सर हमारे लॉ कॉलेज में ख़ास तौर पे आप प्रोमिनेंट बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के, तो इधर तो लड़के 2-2, 3-3 डिग्रियां करते हैं। पहले तो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी भी अलाउ करती थी कि अगर आपने 2 डिपार्टमेंट एट अ टाइम मॉर्निंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो अवेलेबल थी फैसिलिटी। पर अभी जब हमारी बारी आई है तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट आप एक सेमेस्टर की कितनी फीस है? एक सेमेस्टर की अभी राउंड अबाउट 65 to 70,000। आपको तो माशाल्लाह हुकूमत पंजाब आपको पे कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। हमारे शुक्र करते हैं हम। एक पसमानदा इलाका से ये यहाँ से गए, और मतलब एक किस्म की फ्री एजुकेशन एक ख्वाब है, मेहनत का सीला भी है, एक ख्वाब है इंसान का जो इस बच्चे ने पूरा किया है। अच्छा, मैं आखिर पे एक बात पूछना चाहूँगा, वो ये है कि आपने 5 साल का लॉ कर लिया, आपने लॉ की डिग्री कंप्लीट हासिल कर ली, तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया, आपको कोर्ट कचहरी से कोई केस मिल सकता है फिर अगर प्रैक्टिस ना हो, या प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है? वो अगर आप एक्सपर्ट ओपिनियंस जाने हमारे अजीम वकला की, तो उन्होंने सिर्फ यही बात की है कि वर्क वर्क एंड वर्क। आप मेहनत करें, मेहनत करें और मेहनत करें। बिन मेहनत कुछ हाथ ना आए, हाथ आए नादारी,
محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری. یہ تو آپ نے اسی طرح قائد اعظم کا فرمان آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ کام کام اور کام. اور کون اور سا انہوں کام نے کام بھی بتایا کہ یہ والا کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ ابھی کہیں کہ کام ہی نہیں ہمیں بتایا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تھینک یو سو مچ آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں آپ آئے. آخر پہ آپ آڈینس کو، ان بچوں کو، ان اسٹوڈنٹس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں میسج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے لا کے پروفیشن میں جانا ہے یا کسی بھی پروفیشن میں جانا ہے، آپ جس لیول پہ بھی ہیں، آپ نے جو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں پوری لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ اسٹڈی کریں. دنیا آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کو جا کے جیت لیں. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن جاتے جاتے ہمارے چینل کو ہر صورت میں سبسکرائب کر لیجئے. آج طالب علموں کا بہت زیادہ استفادہ ہوا اور مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامتی والی زندگی نصیب کرے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. اللہ حافظ.